السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان کا مبارک مہینہ، جو برکتوں والا، جو رحمتوں والا، جو نعمتوں والا، جو نیکیوں میں اضافہ کرنے والا، جو گناہوں کو جلانے والا، جو گناہوں کو ختم کرنے والا، جو گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا، محبت والا، اخوت والا، بھائی چارگی والا، عافیت والا، سلامتی والا پرجوش مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، جس مہینے میں اللہ نیکیوں میں بندوں کے نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں، ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں، اجر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ بندہ ایک کام کرتا ہے، اللہ 70 کام کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، بندہ نفل عبادت کرتا ہے، اللہ فرض کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ بندہ فرض عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو 70 فرض عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی رحمت کے دروازے ہر جگہ سے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بس یہی چاہتے ہیں کہ تم رمضان کے احکام پر عمل کر لو، تم مجھے اپناؤ، میں تمہیں اپنا بنا دوں گا، تم مجھے راضی کرو، میں تجھے راضی کروں گا، تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر وہ اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ کو منانے میں لگا رہتا ہے، اللہ کے دروازوں سے، اللہ کے چوکٹ سے، اللہ کے منبر و محراب سے چمٹا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت بھی اس کے ارد گرد سائے کی طرح منڈلاتے رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تم کو میں نے عطا کیا، رمضان رمز سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں گناہوں کو جلا دینا، گناہوں کو ختم کر دینا۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ ایسا مبارک مہینہ امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ادا کرتے ہیں۔ ہم تحفہ کب دیتے ہیں؟
گھر میں اچھی ڈش بنی تو تحفے میں کچھ دے دیا، یا رمضان مکمل ہو گیا تو 500 کی پتی یا 2000 روپے اپنی بیگم کو جما دیا، لو یہ تمہارا انعام ہے ہماری طرف سے۔ شوہر اپنی تنخواہ کے حساب سے، اپنی کیپیسٹی، اپنی استطاعت کے حساب سے اپنی بیوی کو انعام دے سکتا ہے، لیکن یہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ رمضان میں کام بڑھ جاتا ہے، سحر میں اٹھنا، اس کی تیاری رات میں کر کے سونا، پھر ہم سحر کر کے اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ صفائی میں لگتے ہیں، پھر ان کے لیے عبادت کا موقع، پھر افطار کے بعد کھانے کا۔ اگر کام والی کو رکھتے تو کتنے پیسے ہوتے؟ یہ سارا کام کرنے کے لیے وہ کام والے کہے کہ بھائی 24 گھنٹے تو میں ڈیوٹی نہیں کر سکتی، 24 گھنٹے 7 دن کے 24 گھنٹے تو نہیں کر سکتی، البتہ 8 گھنٹے پہ کام کروں گی یا پھر 12 گھنٹے کام کروں گی۔ جو سیکورٹی گارڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہاسپٹلس میں یا مالس میں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کب آپ کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں 12 گھنٹے کے بعد ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حسین زندگی اور موقع دیا، اور گھر کے اندر جب گھر والی خدمت کر رہی ہے تو گویا اگر 12 گھنٹے بھی مان لیں اور سیکورٹی گارڈ سے کہیں کہ مہینے میں تمہیں 3000 روپے دیں گے، کیا وہ تیار ہو جائے گا؟ تیار نہیں ہوگا۔ اصل میں میاں بیوی کی رضامندی کی بات ہے، پیسوں پہ تولنے کی بات نہیں۔ اگر تولنے کی بات آتی تو بیوی کہتی کہ جب تک آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے یا پھر کام والی کو لگا دیجیے، یا پھر کام والے کو لگا دیجیے کہ میرے ذمہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے رمضان کے مہینے میں عورتوں کے اندر بھی محبت ڈال دیا، عورتوں کے اندر بھی جذبہ ڈال دیا۔ ایک بناؤ بول رہے ہیں، 2 بنا کے پیش کر رہے ہیں، افطار میں 2-3 آئٹم بنا کے پیش کر رہے ہیں، پھر شہر کا عمدہ انتظام، گرم کھانے کا، بے سبزیوں کا، مرغ مسلم کا انتظام کر رہے ہیں۔ شوہر میں بھی اللہ نے محبت ڈالی کہ روز کے ماہانہ کے حساب سے سودا رمضان میں زیادہ لا کے ڈال دیا، اچھا بنے گا، اچھا کھائیں گے، اچھا کھلائیں گے، آنے والے مہمانوں کو، پڑوسیوں کو دیں گے، روزے داروں کو کھلائیں گے۔ اس جذبے سے انہوں نے بھی لایا اور اسی جذبے سے بیوی نے بھی اس چیز کو پیش کیا۔ جب دونوں کی محبت ہے، دونوں کی رضامندی ہے، خدمت میں جذبہ ہے، تو وہ انعام کی بات نہیں، عیدی میں بھی انعام وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ تو میرے لیے فضل کر، میں تیرے لیے فضل کروں گا، تو مجھ پر احسان کر، میں تجھ پر احسان کروں گا، اور تو میرے لیے خیر سوچ، میں تیرے لیے خیر سوچوں گا۔ بالکل اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ بالکل کوئی چیز کی ناپ تول کی بات نہیں ہوگی، میں انشاءاللہ اپنا فضل کروں گا۔ جب اللہ فضل کرنے پر آ جائے، جب اللہ کرم کرنے پر آ جائے، جب اللہ اپنی معرفت دکھائے، جب اللہ اپنی عظمت دکھا دے، جب اللہ اپنی شان و شوکت دکھا دے، جب اللہ اپنی رحمت دکھا دے، تو ہر جگہ ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، ہر جگہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہر جگہ ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ میرے سہری کرنے کے اس انداز کو اللہ پسند کرتے ہیں، میرے روزے رکھنے کو اللہ اس انداز سے پسند کرتے ہیں، میرے تراویح پڑھنے کو اللہ اس انداز سے پسند کرتے ہیں، میرے تہجد کو اللہ اس انداز سے پسند کرتے ہیں۔ اس انداز سے عبادت میں اپنے آپ کو جھونکیں، اس انداز میں عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ رمضان کے ایک مہینے میں اللہ کی خوب عبادت کا اہتمام کریں گے، اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے نیکیاں، اس کے اثرات، اس کے تجلیات اللہ بینک میں محفوظ کی طرح محفوظ کر کے سال بھر میں اس کی روٹین، سال بھر میں اس کی برکت گھر میں چلاتے رہتے ہیں، سال بھر میں میاں بیوی میں محبت چلاتے رہتے ہیں، سال بھر میں ملازمت میں، دکان و مکان میں خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو رمضان اللہ نے رکھا ہے، رزق کے معنی آتے ہیں گناہوں کو جلا دینا، کہ بندہ روزہ رہتا ہے دن بھر، رات میں تراویح پڑھتا ہے اور رات کو پڑھتا ہے، پھر صبح تہجد پڑھتا ہے، پھر اس تھکان کو دور کرنے کے لیے کچھ دیر آرام کرتا ہے، تو اس کا آرام کرنا بھی عبادت ہے، بقیہ دنوں میں آرام کرنا بھی عبادت، لیکن روزے کی تھکان، رات کی عبادت کی وجہ سے نماز فجر پڑھ کے اگر آرام کرتا ہو تو اس کے لیے عبادت۔
یہی تو بات تھی کہ آدمی جب نماز مصلی پر پڑھنے کے بعد اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے تو ہر حال میں اللہ اس کو ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ نازل کر کے امت کو بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مجھے رب ماننے والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے، اس طرح فرض کیے اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض تھے، لیکن طریقہ الگ تھا، شریعت الگ تھی۔ اب تم پر جو روزے فرض کیے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ دن بھر کھاؤ پیو، دن بھر اپنے آپ کو پیاسا رکھو، دن بھر اپنے آپ کو بھوکا رکھو، رات میں کھاؤ پیو صبح ساجد تک، طلوع فجر سے پہلے پہلے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ پہلے زمانے میں جو روزہ ہوا کرتا تھا، رات میں جیسے نیند لگی تک روزہ شروع ہو گیا، سحری کا رواج نہیں، جتنا بھی کھایا رات میں بس نیند لگی تو بس روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے امت محمد میں نیند لگنے پر روزہ شروع ہونے کی کنڈیشن نہیں ہے۔ نیند لگنے پر اگر روزہ شروع ہونے کی امید ہوتی تو یہ بازاروں میں جو کپڑوں کی دکانیں، بازاروں میں جو دوسری دکانیں ہیں، جس طرح حج کے سیزن میں، حج کے ایام میں حرم کے اندر مکے کے آس پاس جتنے بھی ہوٹلز ہیں اور جتنے بھی دکاندار ہیں سب کو خالی کر دیا جاتا ہے، صرف حاجیوں کی خدمت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے حج کے ایام میں، اس کے بعد پھر ان کو اپنی جگہ دے دی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو بتا دیتے کہ تمہارے لیے بھی نیند لگنے کے بعد روزہ شروع، تو یہ کپڑوں کی دکانیں، یہ دوسرے سامانوں کی دکانیں سب بند ہو جاتے، پوری دکان میں ہری ہو جلدی ہو جاتے، کیونکہ روز اگر سونے گے تو روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس سے اچھا ہے پوری رات 4 دوستوں کو لے کے ہر طریقے تحریر کا ذائقہ لیتے ہوئے صبح تک سکون سے کھا لیں گے، صبح جب نیند لگے گی تب روزہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق سے نہیں روکا، لیکن رزق میں زیادہ وقت گزارنا، عبادت میں کم گزارنا یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، لیکن جو حال ہم دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اہتمام کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے والد محترم جب حج کے سفر میں گئے تو واپس آنے کے بعد ایک واقعہ بتایا کہ بوڑھے میاں سے ملاقات ہوئی، بالکل مکے کے دروازے کے قریب میں کپڑا بیچ رہے تھے، تو جوتے وغیرہ بیچ رہے تھے، اور ان سے متاثر ہو کے پوچھے بھائی آپ تو بہت سارے حج کر لیے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں ایک حج بھی نہیں کیا ابھی۔ بھائی آپ مکے کے بغل میں رہتے ہیں، مکے کے دروازے میں رہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک حج بھی نہیں کیا؟ کہ ہاں، کیوں؟ ورنہ کمانے کا یہی سیزن ہوتا ہے، لوگوں کی جو بھیڑ، جو تانبا لگا ہوا ہوتا ہے، جو خریداری ہوتی ہے، وہ اسی مہینے میں لوگ زیادہ آتے ہیں اور لیتے ہیں، اس لیے حج کا موقع نہیں ہوا۔ اسی لیے دکاندار اس بات کا خیال رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کاروبار کے چکر میں تراویح تو نہیں چھوٹ رہی، کاروبار کے چکر میں رات کی عبادت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ کاروبار کرنا اچھی بات ہے، ہوٹل چلانا اچھی بات ہے، لیکن اس کے چکر میں اپنے آپ کو تھکا کر عبادت سے اپنے آپ کو دور کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ کاروبار سے منع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ وہ کاروبار کرنے والا وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اپنے گھر کا گزارا کرنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، شادی بیاہ کے لیے 4 پیسے زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے چکر میں تراویح کو چھوڑ دے، اس کے چکر میں افطار کی دعا کو اگر چھوڑ دے، افطار دکان بیچنے والے افطار کے موقع پر، عین موقع پر کم سے کم 15 منٹ اپنی دکان اگر بند کر لیں گے تو خریدنے والے بھی بازار نہیں آئیں گے۔ جا کے فائدہ کیا ہے؟ جا کے فائدہ کیا ہے کہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ بھی اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، خریدار بھی اپنی عبادت میں، دکاندار بھی اپنی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ دکاندار افطار کے موقع پر بھی بیچتا رہے گا، خریدار افطار کے عین موقع پر بھی افطاری خریدنے کی فکر میں اس دوست کو خوش کرنے کے لیے، یہ بھائی کو خوش کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے افطار میں مزید چیزوں کو اضافہ کرنے کی کوشش میں وہ قیمتی جو بڑی ہے افطار کے موقع پر وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے، ایک عبادت کے چکر میں ایک عبادت کو کھو رہا ہے، رات بھر جاگا رمضان کا مہینہ سمجھ کر، لیکن نماز فجر چھوڑ دی، فائدہ کیا ہوا؟ رات کا ثواب تو مل گیا لیکن اس سے بڑا گناہ بھی تو ملا فجر چھوڑنے کا۔
افطار کرا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے چکر میں دن بھر بھوکا رکھنے کا بدلہ، دن بھر پیاسا رکھنے کا اجر، دن بھر جو محنت کی روزے کو برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، کھانے سے، پینے سے، لایعقل چیزوں سے بچایا، پھر عین موقع پر جو مزدوری دینے کا وقت ہے، اگر اس موقع پر اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہو، روزہ دار روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہو، روزہ دار روزہ رکھ کر چغلی کرتا ہو، روزہ دار روزہ رکھ کر حرام کام کرتا ہو تو بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا، ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے حتی الامکان ان چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اللہ نے کہا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، لیکن جیسے نیند لگتی روزہ شروع، پھر افطار تک کچھ نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے امت محمد پر آسانی فرمائی، فراوانی فرمائی کہ نماز مغرب سے ہی افطار کا وقت شروع ہو جائے گا، طلوع فجر سے پہلے افطار کا وقت ختم ہو جائے گا، یہ کھانے پینے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ مؤذن کی اذان کا اہتمام نہ کریں، مؤذن کی اذان کا انتظار نہ کرے۔ پہلے زمانے میں یہ الارم، پہلے زمانے میں یہ سائرن وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو روزے کا وقت بتانے کے لیے بھی آواز دیتے تھے۔ اذان کے اصل معنی آتے ہیں ندا دینا، اذان کے اصل معنی آتے ہیں پکارنا، اذان کے اصل معنی آتے ہیں آواز لگانا، اس کو اذان کہتے ہیں۔ شریعت میں اذان کے معنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو اذان کہتے ہیں۔ چونکہ عربی حدیث کے اندر دو باتیں ہوئی، جب پہلی اذان ہوتی تو صحابہ اپنے ہاتھ کو روک لیتے، دوسری اذان کے بعد میں کوئی چیز نہیں کھاتے نہیں پیتے، تو لوگ اس کو سمجھ گئے کہ مؤذن صاحب اذان دیتے تک ہم کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے۔ مؤذن صاحب کی جو پہلی اذان ہے وہ شہر کی شکل میں ہندوستان کے اندر موجود ہے، جی وہ وقت کی شکل میں ہے۔ اذان کا انتظار نہ کرے، اذان کا انتظار تک کھاتے پیتے رہیں گے، روزہ بالکل نہیں ہوگا، 1% ثواب بھی اللہ تعالیٰ روزے کا نہیں عطا کریں گے۔ اسی لیے رات بھر کھانے پینے کا وقت ہے سمجھ کر یہ بھی نہیں کرنا رات کے 2 بجے تک جگے اور رات میں کھا کے سو گئے، ہم صبح اٹھ کے کہاں کھائیں گے۔ کبھی کبھار تھکان ہے، جسم کے اندر جسم ساتھ نہیں دے رہا، پیٹ ساتھ نہیں دے رہا، وہ الگ بات ہے، لیکن رات میں سونے سے پہلے سحری سمجھ کر کھا کے سو گئے، صبح نماز فجر کو اٹھ کے آگے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرماتے ہیں۔ کچھ کھانا دل نہیں بول رہا ہے، کم سے کم 2 کھجور صحیح، کچھ کھانا دل نہیں بول رہا ہے، 1 گلاس لسی یا 1 گھونٹ پانی صحیح وہ پی لے تاکہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے، نبی کی ادا ہماری ادا ہو جائے، نبی کا پسندیدہ عمل ہمارا پسندیدہ عمل ہو جائے۔ آپ رات بھر جگتے ہو لیکن سحری میں کچھ کھانے کا اہتمام کریں، کہ ایسا نہ ہو سحری میں آپ نہیں کھائے، رات میں کھا کے سو گئے اور دن میں بولے آج میرا روزہ لگ گیا، آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کو یہ بات ناگوار ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے تو کہہ دیا سحری میں کھاؤ پیو۔ اور جو بندے روزے کی شکایت کرتے ہیں کہ روزہ لگ گیا ہے، فلاں لگ گیا ہے، ہاں حد سے زیادہ کام لگ گیا تو اس کا احساس ضرور ہوگا، انسان ہے کتنا کام کرے گا، کتنا برداشت کرے گا، لیکن روزہ عام طور پہ ان کو لگتا ہے جو رمضان کے روزے کے اعمال میں جو لگے نہیں رہتے، رمضان کے اعمال میں لگے رہیں گے تو پھر دوسری چیز کا دھیان نہیں جائے گا، وقت یوں ہی گزر جائے گا، وقت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو آدمی اپنے فیملی کو وقت دیتا ہو، جو آدمی اپنے بھائیوں کو رشتہ داروں کو وقت دیتا ہو، جو آدمی اپنے ملازمت کے لیے وقت نکالتا ہو، جو آدمی 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نکالتا ہو، جو آدمی اپنے ضروریات کے لیے وقت نکالتا ہو، اس کے بعد 2 ڈھائی 3 گھنٹے فلمیں دیکھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے گھر میں مصروف ہے، ملازمت میں مصروف ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہے، اس کے پاس اور کہاں بچا وقت کہ وہ فلمیں دیکھتے بیٹھ جائے۔ اسی طریقے سے رمضان میں اپنے آپ کو تلاوت کا، عبادت کا، گھر والوں کے ساتھ قرآن کا پڑھنا جتنی عبادت ہے،
قرآن کا پڑھنا جتنی بڑی عبادت ہے، ذکر کرنا جتنی بڑی عبادت ہے، درود شریف پڑھنا جتنی بڑی عبادت ہے، اتنی ہی بڑی عبادت ہے اپنے گھر والوں کا ساتھ دینا رمضان میں، شہری میں بھی ساتھ دینا، افطار کے موقع پہ بھی ساتھ دینا۔ جب دونوں مل کے ساتھ کام کریں گے اللہ دونوں کی محبتیں ایک دوسرے کے اندر منتقل کرتا رہے گا۔ گویا آپ دکان چلا رہے فائدہ برابر ملتا رہا، برابر ملتا رہا، برابر ملتا رہا۔ کوئی آگے بڑھے چلو بھی تو کھانا کھانے کے آئیں گے، دعوت کرنے کے آئیں گے، فارم ہو جائیں گے، مصروف ہو، دکان سے جو نفع مل رہا ہے وہ نفع وہ دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر جو خدمت کرے گا ساتھ میں رمضان کے مہینے میں خصوصاً جو برکت ملے گی، وہ کہے گا باہر جانے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ میرا سکون تو میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وقت نکالنے کا اہتمام کر لوں گا، لیکن روزانہ اور بازاروں میں وقت نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ وہ معمولات میں لگا ہوا ہے۔ جو روزانہ بازاروں میں وقت لگاتا ہے وہ معمولات میں لگا ہوا نہیں ہے۔ دکاندار کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر دکاندار کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نوجوان بچوں کا حال بھی وہی ہے، جو ملازمت میں لگے ہوئے ہیں وہ چبوتروں پہ لگیں گے، جو ملازمت میں لگے ہوئے نہیں ہیں وہ روڈوں پہ نظر آتے رہیں گے، جو ملازمت میں لگے ہوئے ہیں ان کا وقت روڈوں پہ زیادہ نہیں گزرتا، چبوتروں پہ زیادہ نہیں گزرتا، اپنے ماں باپ کے پاس گزرتا ہے، اپنے کام کاج میں گزرتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو رات بھر اور دن میں روزہ رکھو، لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے سے انسان بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، سامنے کوئی گاڑی آ رہی ہے، کار یا بائک، ٹرانسپورٹ سے بھی اگر آ رہا ہے، آدمی تھوڑا صبر کر لے گا، اگر تھوڑا سا دھکا لگے تو کیا ہے ویزا دیکھ کے چلاؤ، اب کچھ بول نہیں گیا تو رمضان کا مہینہ ہے چلو چھوڑ دو، یعنی اللہ تعالیٰ ایک پریکٹس کرا رہا ہے گناہوں کو کیسے چھوڑنا ہے۔ پھر اس مشق کے ذریعے بقیہ 11 مہینے بھی ہمارے لیے عبادت میں صبر سے گزارنا آسان ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ اس عمل سے 11 مہینے ہمارے لیے پریکٹس ہو۔ کوئی MBBS کے لیے آیا ہے تو وہ اس کے لیے اب 2 سال کم سے کم 1 سال ٹریننگ چاہیے، وہ ڈاکٹر کے نیچے رہ کر وہ ٹریننگ لیتا رہے گا، اس کے بعد پھر اگلی زندگی اس کی شروع ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادت بھی ہے، ہمارے لیے ٹریننگ ہے، ہمارے لیے مشق ہے، تاکہ بقیہ رمضان کا مہینہ ہم عبادت میں گزارنا ہمارے لیے آسان ہو۔ رمضان میں 5 نمازوں کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھنے والا رمضان کے بعد 5 نمازیں تو آسانی سے پڑھ سکتا ہے، کب؟ وہ رمضان میں معمولات میں اگر رہے گا تو اس کے لیے آسان ہے، ورنہ وہ 20 تو گیس سے کیسا بھی، لیکن وہ 5 نمازیں اس کی چلی جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ صرف رمضان سمجھ کر نہ گزارے، یہ اللہ نے مشق کے لیے بھیجا ہے، تربیت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ پاک حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سحری میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، اسی لیے سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بالکل قیام نہیں کرنا کہ شام تک بھوکا رہنا ہے، شام تک پیاسا رہنا ہے، اسی لیے اگر جگہ بھی نہ ہو تو میں برابر کھاتا رہوں گا، یہ پیٹ کے ہاضمے اور نظام کو خراب کرنے والا ہے۔ یہ زیادہ کھانا یہ عبادت میں سستی کرنے کے برابر ہے۔ کھانا ہے الحمدللہ، لیکن اتنا زیادہ کھا لیا اب فجر سے پہلے 2 رکعت تراویح پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، فجر کی کم سے کم 2 رکعت سنت پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ فجر کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھے، امام صاحب بجائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے طلحہ صاحب پڑھنے لگے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اب پیٹ ساتھ نہیں دے رہا ہے، کہہ رہے امام صاحب رات بھر روزہ رہتے نہیں معلوم، رات بھر ہم عبادت میں لگے رہتے ہیں، دن میں صحیح کر کے آتے ہیں، اتنی بڑی بڑی صورتیں، تو یہ پیٹ اس وقت بھی ساتھ نہیں دیتا، نہ نمازوں میں ساتھ دے رہا ہے، نہ سنتوں میں ساتھ دے رہا ہے، نہ تہجد میں ساتھ دے رہا ہے، فجر کے بعد ایک پارا پڑھنے کو ساتھ نہیں دے رہا ہے، رات کا اتنی مصروفیات یا اتنا کھایا کہ ایک پارا پڑھنے کو ساتھ نہیں مل رہا ہے۔ اسراف کی نماز پڑھنے تک ہماری آنکھ کھلی نہیں رہ سک رہی ہے، ہاں ملازمت میں 8 بجے نکلنا ہے، نماز کے فوراً بعد آرام کر لے کوئی بات نہیں ہے، لیکن فجر کے بعد کا سہانا جو وقت ہوتا ہے اور
والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح سانس لیتی ہے وہ بھی رخ بدلتی ہے، تازی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، ہر مخلوق کو ایک نیا دن، ایک نئی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ وقت کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا وقت ہوتا ہے صبح شام کا۔ تو رمضان کے مہینے میں فجر کے بعد تھوڑی دیر ذکر کا معمول بنا لے، گھنٹوں بیان کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، گھنٹوں بیان سننے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، تھوڑی دیر عبادت کر لے، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا ذکر کر لے، تھوڑا قرآن پڑھ لے، تھوڑی دعا کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھ جائے، اللہ اس عمل سے عمرے کا ثواب عطا کر دے۔ غیر رمضان میں بھی یہ ثواب ہے، جو آدمی نماز فجر کے بعد اپنی جگہ اشراق تک بیٹھا رہتا ہے ذکر میں، اشراق کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کا اتنی دیر بیٹھنا گویا عمرے کا ثواب اس نے پا لیا ہے۔ اب وہ بھی رمضان کا مہینہ، اس کا یہ معاملات بنانا ہے مجھے اور آپ کو، فجر کے بعد تھوڑی دیر ذکر کا معمول بنانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ آرام کر لیں، جتنی دیر آپ آرام کرنا چاہیں آرام کر لیں، اس کے بعد اپنے ضروریات میں آپ لگ جائیں۔ پھر نماز ظہر کے موقع پر عین موقع پر مسجد میں حاضر نہیں ہونا، وقت سے پہلے آنا، تھوڑی دیر قرآن پڑھنا، چونکہ قرآن کا برتھ ڈے ہے، یہ مہینہ جس میں اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے بہت ساروں کو اللہ نے سربلندی کی، اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے بہت ساروں کو پست کر دیا، نیچے گرا دیا۔ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو اپنایا، اس کے احکام کو اپنایا، اس کے آئین میں شامل ہوئے، تو اللہ نے ان کو سرور عطا کر دیا۔ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو نیست نابود کیا ہے۔ تو ہماری کامیابی قرآن کے دامن سے، ہماری سربلندی قرآن کے پڑھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے، اس لیے تھوڑی دیر ظہر سے پہلے قرآن پڑھنے کا، سنتیں پڑھنے کا معمول، ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سنتوں کا معمول، تھوڑی دیر پھر قرآن پڑھنے کا معمول، یا پھر جیسے آپ کو سہولت ہے بس عبادت گزارنے کے لیے آئے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بجائے 3 مرتبہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ پڑھنا بہتر ہے۔ تیز پڑھنا مقصد نہیں، پڑھتے ہوئے خیال دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تو پڑھنے میں مزہ آئے گا، پڑھنے میں حلاوت محسوس ہوگی، وہ نیکیاں، وہ ثواب اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ 6 پارے پڑھنا کمال نہیں ہے، پڑھتے وقت سکون اطمینان کے ساتھ جسم ہمارا ساتھ دے، ایسا نہیں کہ یہ رکعت تو بہت بڑی ہو گئی، ارے یہ پارا تو بہت لمبا ہو گیا، یہ سورہ تو بہت لمبا ہو گیا، جسم اکتا نہ جائے عبادت کے موقع پر۔ اسی لیے اللہ نے شریعت کو بوجھ نہ سمجھے، اگر جماعت کھڑے ہو جاتی ہے، کوئی آدمی رکوع کے رکعت چھوٹنے کی ڈر سے اگر کوئی دوڑ کے آنا چاہتا ہے، شریعت نے روک لگا دی، دوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ اپنے حساب سے چل کے آئیے۔ اگر دوڑ کے آئیں گے، رکعت کی بات کر رہے ہیں، ہڈی اگر سمجھ گئی، اگر گھٹنے اگر پھوڑ گئے تو پھر جماعت ہی چھوٹ جائے گی، نماز مسجد میں آنا بھی توفیق نہیں ہوگا۔ شریعت کو روک لگا دی۔ وہ میں جون کا مہینہ چلا گیا، دوست آپس میں پوچھنے لگے بھائی کیسا گزرا، کوئی بولا ننیال میں گزارا، کوئی بولا ندیال میں گزارا، کوئی بولا ماموں کے پاس گزارا، بہت کم لوگ بولے جو اپنے چاچا کے پاس تایا کے پاس وقت گزارا، بہت کم لوگ بولے جو اپنا وقت تایا اور چاچا کے پاس گزارا، بہت سارے تو یہ بولے ماموں کے پاس گزار کے آیا، نانی کے پاس گزار کے آیا۔ اور ایک سے پوچھے بھی آپ کیسے گزار کے آئے، بولے 2 مہینے ہاسپٹل میں گزار کے آیا۔ بولا کیسے؟ تو چھٹیاں ختم میں خوشی میں ناچ رہا تھا، نیچے گر گیا، فریکچر ہو گیا، تو 2 مہینے پٹی میں رہے، کہیں بھی جانا نہیں ہوا، گھر میں بیٹھ گیا۔ تو نماز شروع ہونے کے بعد کوئی دوڑ کے آئے گا تو رمضان کا پورا مہینہ بھی گیا، گھر میں بیٹھے رہے گا بھی وہ۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ نہیں، بوجھ نہیں ڈالنا اپنے اوپر۔ اللہ کی دیکھی کتنی آسانیاں ہیں۔ تو اسی طریقے سے کسی عبادت میں اپنے آپ کو بوجھ میں بھی نہیں ڈالنا ہے۔ نیند آ رہی ہے تو پڑھنے چینج کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہا ہوں، جب قرآن بہت سارے بولتے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، جیسے قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آتی ہے،
تو ٹھیک ہے، اپنا معمول ذرا چینج کر دیجیے، ذکر میں بیٹھ جائیے. اگر اس میں بھی نیند آ رہی تو تھوڑی دیر 2 رکعت نماز پڑھ دیجیے. اگر نیند آ بس سے نہیں عبادت، سوتے سوتے قرآن پڑھنے کے بجائے، اونگتے اونگتے نماز پڑھنے کے بجائے 2 رکوع پڑھ لیے، 2 صفحے پڑھ لیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیے، 2 ذکر کر لیے، سونے بس اتنی عبادت بس ہے اللہ کو. رات بھر چائے کی چسکیاں مار مار کے، سگریٹ مار مار کے، پان کی پشاریاں مار مار کے جا کر عبادت کرنا اللہ نے حکم نہیں کیا. تھوڑی دیر کرو، بشاشت کے ساتھ کرو. اس عبادت میں اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرو، یہ ہے عبادت. ایک صاحب مستقل عبادت میں، مستقل روزوں میں تھے. وہ روزے فرض روزے نہیں تھے، نفل روزے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بولا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. مطلب بتا دیا کہ کسی عمل میں اتنی شدت اختیار مت کرو کہ جسم کو اتنا مت تھکاؤ کہ گھر والوں کو بھی تم وقت نہیں دے رہے ہو. عبادت کے نام پر، نمازوں کے نام پر، تراویحوں کے نام پر بچے گھر سے غائب، مرد حضرات گھر سے غائب. بیچاری وہی عبادت کریں گی، وہی تلاوت کریں گی، وہی بنائے گی، پھر شہر کے بعد سب کو کھلا کے عقیل میں کھائے گی. کیا یہ ظلم نہیں؟ سراسر یہ ظلم ہے. پھر عین وقت جب اثر کا آتا ہے، اس موقع پر بندے کو چاہیے کہ قبل الوقت افطار سے پہلے، چونکہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا. بقیہ دنوں میں بھی قبل المغرب، مغرب سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، عبادت کی خاص گھڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں تو اور زیادہ قبول فرماتے ہیں. ادیبا نے کیا لکھا؟ صبح انسان بھوکا پیٹ اٹھنے کے بعد جب کھاتا ہے تو اس کے جسم کو بہت فائدہ ہوتا ہے. حدیث میں کیا کہا گیا؟ الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اور رمضان میں کیا ہوا؟ ہم سحری میں ہی اڑ گئے الحمدللہ. اب سونے تو دور کی بات ہے، پہلے ہمارا نماز تہجد اور ہمارے دسترخوان سے ہماری صبح ہو رہی ہے. گویا انسان کے مادے کی کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر رہے ہیں وہاں پر. اس شہری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے اندر توانائی عطا کر رہے ہیں. اس تہجد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں، انسان جب تہجد پڑھتا ہے اس کے اندر فیلنگ آتی ہے، لوگ اس کو پریشان کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، آیت لگا رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں، تو اس کی تہجد دل میں، اس کی تہجد دل و دماغ سے آواز لگاتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بھی کچھ بھی کرنے دے، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں بس. یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے انسان کے لیے کہ دنیا اس کو تانے دے اور وہ انسان کہے، کوئی کچھ بھی بول دے تو اللہ میرا ساتھ ہے، میں تہجد پڑھ رہا ہوں. یہ بہت بڑی طاقت ہے. وہ ایسی طاقت ہے جو باپ کے پاس موجود نہیں، ماں کے پاس موجود نہیں، بھائی کے پاس موجود نہیں، کسی باس کے پاس موجود نہیں، کسی مالدار، کسی ایم ایل اے، کسی ایم پی، کسی وزیر اعظم، کسی بادشاہ کے پاس یہ طاقت موجود نہیں ہے جو طاقت اللہ تہجد کے ذریعے سے دے رہے ہیں. یہ بتائیں روحانی اعتبار سے انسان کے ذہن و گمان میں فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر وہ طاقت انسان میں نہیں ہوتی، خدائی طاقت کا تصور انسان نہیں کرتا تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا. ارے انہیں ایسا بول رہا، انہیں ایسا بول رہا، انہیں ایسا کر رہی ہے، انہیں ایسا کر رہی ہے، فلاں ایسا ہو رہا ہے، فلاں ایسا ہو رہا ہے. لیکن اس تہجد کی وجہ سے، خدا کی وحدانیت کی وجہ سے، اس نماز اور دعا کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، پھر بیماریاں شروع نہیں ہوتی. آدمی روزہ رکھتا ہے، اطباء کہتے ہیں کہ انسان کو سال بھر میں چند دن ایسے گزارنا کہ وہ بھوکا رہے، وہ کچھ بھی نہ کھائے، وہ پیاسا رہے. یہ عادت ہم گھوڑ سوار لوگوں میں دیکھتے ہیں. گھوڑے کو فل کھلایا جاتا ہے اور بند کمرے میں رکھ دیتے ہیں اس کو، یہاں تک کہ وہ پسینہ نہیں نکلتا. جب پسینہ اس کا نکلتا ہے تو اس کے بعد اس کو فل دوڑاتے، اتنا دوڑاتے، اتنا دوڑاتے، جتنا کھایا کہ پورا ہضم ہوا. وہ ہضم وہ پٹھے کی شکل میں، مضبوطی کی شکل میں بن جاتا ہے. اطباء کہتے ہیں کہ بھائی بھوک لگنے تک انسان کو غذا حاصل نہیں کرنی چاہیے. اب شوگر پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ ایک دم نہیں کھانا، تھوڑا تھوڑا وقفے سے کھانا. اللہ کا عجیب نظام ہے. 90% جو ڈائبٹیز بیمار ہیں، جو 2 گھنٹے سے زیادہ کچھ کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ رمضان میں آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. تو یہی پڑھے رحمت والا مہینہ. اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور قوت والا یہ عطا فرما رہے ہیں کہ جو گولیوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے. بے انسان
اطباء کہتے ہیں پھر انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، اس کے بعد پھر کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو وہ کھانا انسان کے جسم کو، اس کے گوشت کو، اس کے رگوں کو، اس کے پٹھوں کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے ایسے ہمیں مضبوط بنا رہے ہیں۔ لیکن بولتے نا کہ بعض لوگ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں، بھائی حاجی کے نام پہ ڈبہ ہے، آپ حافظ کے نام پہ آپ ڈبہ ہے، عالم کے نام پہ ڈبہ ہے، تو پھر روزہ رہنے کے بعد افطار میں لے بشیر چور کے 5 انگلیاں گھی میں، پھر مغرب بعد جو دعوت آئی پھگڑ کر ماں خطبہ کا فاتحہ سمجھ کر اتنا دبا کے کھایا، اتنا دبا کے پیٹ خراب ہوا، تو بولے کہیں تو خراب ہوا افطار کی وجہ سے، کیوں خراب ہوا؟ دعوت میں گیا تھا، کیوں خراب ہوا؟ کل روزہ رہ گیا۔ عمل ایک تھا، نام ایک کے ذریعے سے خراب کر دیا۔ اللہ نے کھانے سے منع نہیں کیا، لیکن نبی نے کہا کہ پیٹ کے 3 حصے کر کے کھاؤ، ہر کام میں مزہ آئے گا۔ پیٹ کے 3 حصے کر کے کھاؤ، ہر کام میں مزہ آئے گا۔ اس لیے بہت سارے قاریوں کو آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے قرآن حضرات، امام صاحب جو تراویح پڑھانے والے ہیں، بولے کھانا کھاؤ نہیں، بس نہیں، میرا معمول تراویح کے بعد ہے، بات ہوتا نہیں میرا معمول تراویح کے بعد ہے، نہیں میرا معمول اتنا ہی ہے، بقیہ دنوں میں اتنا معمول نہیں رہتا، لیکن رمضان میں اتنا ہی، کیونکہ پڑھنے والے وہ اکیلے ہیں نا بیچارے، اور ان کو پڑھتے وقت تو ڈکار آئیں گے، ایک ڈکار میں لیں گے تو پیچھے سے تارے دیں گے، کیا دباتے ہیں امام صاحب، پورے محلے کے ڈکار ان کی کوشش نہیں کر رہی، اس بات میں بھی ڈر رہتا کہیں ذرے اٹکی گئی کھانسنے کی وجہ سے یا ڈکار کی وجہ سے، یا آئس کریم کھلا دیا گلے میں خراش آ گئی، پڑھتے پڑھتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون، تو اٹکی گئی شاید اس کی سے کھانس رہتا نہیں، اب اس کا بھی ڈر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، لیکن اللہ نے جو روزے رکھے ہیں، میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں کہ روزے سے اللہ تعالیٰ نے طبی فائدے رکھے ہیں، صحت کے فائدے رکھے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں انسان کو بھوکا رہنا چاہیے، کچھ وقت بھوکا رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، اس سے انسان کی ذہنی توازن بھی صحیح رہتی ہے، اس کا بیلنس صحیح رہتا ہے ذہن کا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ طریقہ پہلے ہی بتا دیا، وہ طریقہ روزے کی شکل ہے۔ اب دنیا قیامت تک ریسرچ کرے گی، قیامت تک ریسرچ کرتے رہے گی سائنس، لیکن کہاں جا کے کرے گی؟ آسمان چھوڑ کے کرے گی یا زمین چھوڑ کے کرے گی؟ ظاہر بات ہے زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں اسی پر ریسرچ کرے گی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیامت تک آنے والے حالات، قیامت تک آنے والے عمل، قیامت تک آنے والے معاملات سب ہم کو بتا کر گئے ہیں۔ اب یہ ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ نئی تحقیق ہے ڈاکٹروں کی کہ انسان چند دن بھوکا رہنا چاہیے، اس کے بعد کھانے کا معمول بنانا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہم کو بتا دیا۔ بڑے نئی تحقیق آئی ہے، آج ڈاکٹروں کی ٹیم مختلف ممالک سے آئی تھی، کیا سب ہر جگہ سے ڈاکٹر صاحب میٹنگ کرے، کیا بولے دیکھا لکھا ہوا ہے انسان اگر دائیں جانب کروٹ لیٹ کر سوتا ہے تو نیند اس کی کم وقت میں پوری بھی ہوتی ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے۔ اچھا کیا تحقیق کرے، یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دائیں جانب سونا سنت ہے، یہ تو 1450 سال پہلے بات بتائی گئی تھی۔ اگر کوئی عام آدمی بات بتا دے تو وہ عام تراکی لے لیتے ہیں، اگر وہی بات کوئی شاہ وادہ بتا دے تو بولے کیا بیان دیا بھائی۔ آدمی کی اہمیت یا اس کے مقام مرتبے کی وجہ سے اس کی کلام کو لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام بتایا، جو حدیث بتائی ہے، ہم اس تعلیمات سے دور ہیں۔ جو فجر کے بعد اثر کے بعد جو کتاب پڑھی جاتی ہے نا، ایک بہترین کتاب 5 منٹ کی کتاب ہے، اس ایک صفحے کے اندر قرآن کا ایک حکم، حدیث کا ایک طریقہ اور امت مسلمہ کے لیے طبی فائدے کی بات، شہد کے کیا فائدے ہیں، سرمے کے کیا فائدے ہیں، مسواک کے کیا فائدے ہیں، کب سونے کب اٹھنے پہ کیا فائدے، بہترین کتاب الحمدللہ مسجد میں پڑھی جا رہی ہے۔ 5 منٹ کا ایک صفحہ پڑھنے میں 5 منٹ وقت لگتا ہے، اور اس کے اندر ایک حکمت ہے، حافظوں کے لیے سہولت ہے، امام صاحب کے لیے، طلحہ صاحب آپ کے لیے سہولت ہے، سننے پہ آواز نہیں آ رہی شاید۔ بعض لوگ بولتے ہیں قرآن جلدی پڑھ رہے ہیں، قرآن دیر سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تلاوت وہی ہے، اس میں فرق یہ ہوتا ہے آدمی آواز سے پڑھے گا تو ٹائم لگے گا، اگر آواز لگا کے نہیں پڑھا، کم آواز میں اگر پڑھ رہا ہے تو برابر قرات نارمل آواز میں ہو جائے گی۔ اگر کوئی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اب اسی کو آہستہ آواز میں الحمدللہ رب العالمین، 3 سیکنڈ کا فرق ہوا ایک آیت میں، وہ ایک حکمت ہے اس کے
اندر تراویح پڑھانے والوں کے لیے. اگر وہ آواز اونچی کر کے پڑھے گا تو چونکہ اس میں سانس لینا، طاقت لگانا، اس کی وجہ سے تھوڑا وقت بڑھ جائے گا. مائک اگر اچھا رہا مؤذن صاحب تو پھر الحمدللہ آواز آہستہ میں بھی روانگی وہی برقرار رہے گی. اس میں حکمت ہے. تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال رکھا. اچھا، جب بھوکا ہے اور گھوڑے کو دوڑایا پھر کھلایا اور پھر دوڑایا، وہ اطباء کہتے ہیں کہ اس گویا اس کے لیے بہت فائدے مند ہے کہ بھوک ہونے کے بعد پھر کھائے، وہ روزے کی شکل میں ہے. یہ کم وقت لوگ یہ روزے کا، یہ مسواک کا، یہ نبی کی سنتوں کا نام نہیں لیں گے. حالانکہ تحقیق وہی کر رہے ہیں، ہم صرف عبادت کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، بہت ساروں کو معلوم ہے ترجمہ، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کو ترجمہ نہیں معلوم. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کوئی رکعت نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر، لیکن بہت سارے نوجوانوں کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم. عمل ہے الحمدللہ، عبادت ہے، ذوق ہے، شوق ہے، فکر ہے، لگن ہے، تڑپ ہے. جس طرح بچہ بھی پڑھے گا سورہ فاتحہ لیکن ترجمہ نہیں معلوم، نہ اس کی شان نزول معلوم، نہ اس کی فضیلت معلوم. لیکن جو غیر یہودی جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے مطلب اور اس کے فائدے ان کو معلوم ہیں. مسواک وہ امت کو نہیں بتا رہے ہیں، یہ نبی کی تعلیم ہے، لیکن اس کے فائدے کیا ہے وہ اپنے ڈاکٹروں کے ذریعے سے تحقیق کر کے بتا رہے ہیں. ہم درس نظامی کو ہم نے چھوڑ دیا، ان لوگوں نے درس نظامی کو اپنا لیا. ہم صرف اپنی عادت پر، اپنی روایات پر برقرار ہیں. تو انسان دن بھر بھوکا رہ کر گویا اپنے جسم کے اندر توانائی پیدا کرتا ہے، ذہن میں بشاشت پیدا ہوتی ہے، اس سے آنکھوں کی نورانیت بھی بڑھ جاتی ہے، چہرے کی رونق کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اور جسم کے اندر جو جراثیم ہے، جو زہریلے مادہ ہے، وہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے روزے کی وجہ سے. جب انسان تراویح پڑھنے کے لیے بار بار جو سجدے میں جاتا ہے، پیٹ کے اندر خصوصاً جو جراثیم ختم کرنے ہوتے ہیں، پیٹ کے اندر جو خصوصاً زہرا مادہ جو ختم کرنے کا ہوتا ہے، جلد کو جانے والے جو جن ماسٹر ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ان کو سجدے کی شکل میں بہت دیر رکھتے ہیں، ٹپس مارنے کی شکل میں، کہ اس کی وجہ سے ہمارے پیٹ کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے 20 رکعت تراویح 40 سجدوں کے ذریعے سے عطا کی. پوری پڑھ لے تو 80 سجدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. گویا افطار میں کھانے کے بعد بھی اللہ نے عبادت بھی ایسی دی کہ کھانے کے بعد بھی انسان بیمار بھی نہ ہو، اپنی عبادت میں برقرار رہے. اور رات میں مجھے عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے رات کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں کرتے. اللہ نے کوئی پردہ حائل نہیں کرتے. خیال ہوتا ہے دعوت میں چلے گئے تو بورڈ سکھانے کا انٹرسٹ کہاں سے ہے، وہاں اگر بیٹھیں گے تو گرم گرم ملے گا. خیال نوجوان بچوں کا بتا رہا ہوں، اگر ذرا دور بیٹھیں گے تو پوچھنے والا پوچھے گا، نہیں پوچھنے والا نہیں پوچھے گا. حال ہی میں ایک شاعر مجھے یہ بتایا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، خطیب حضرات تو شرمائیں گے، بہتر ہم دوڑیں گے، تو لوگ بولے گا خطیب صاحب بھی دوڑ رہے ہیں، ارے امام صاحب بھی دوڑ رہے ہیں. بعض مرتبہ تو ہم خاموش واپس چلے جاتے ہیں، بھائی کہاں لائن میں ڈھیلیں گے، کہاں دوسرے ڈھیلیں گے. ایک صاحب بولیں گے وہاں بیٹھیں گے، بھائی آپ جگہ ملیں گے بیٹھ لیں گے، وہ دوسروں کی جگہ نہیں، وہاں بیٹھیں گے تو گرم ملے گا. ان سے معلوم اچھا یہ بھی طریقہ ہے ماشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا. اچھا افطار کے موقع پر انسان جس سے چاہے روزہ کھولے، لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کھجور سے روزہ کھولنا. اب کھجور سے روزہ کھولنا سمجھ کر کھجور کے انتظار میں عشاء نہیں کرنا ہے. جو باحضر جو حاضر ہے اسی سے افطار کرنا وقت پر. بات بولے وقت پہلے کرو، جلدی کرنا افطار میں، دیر نہیں کرنا، بولے وہ جلدی کرنا وقت ہونے کے بعد جلدی کرنا، وقت سے پہلے جلدی نہیں. 1 منٹ اگر بڑھ گیا، گھڑی کے اندر شک ہے، لوگوں میں اختلاف ہوا، 2 منٹ رک جائے کوئی بات نہیں. صبح سے 10 گھنٹے 12-14 گھنٹے رکے، 2 منٹ رکے کوئی فرق نہیں ہے. ورنہ 2 منٹ بھی اگر ہمارے شک میں چلے گئے تو روزہ گیا، قضا واجب.
تو افطار کے موقع پر کھجور سے کھولنا افضل ہے، ورنہ جو چیز موجود ہے باتوں ہوتے نہیں کھجور نہیں تو نمک سے کھولنا بول کے بولے، وہ نمک سے کھولنا بول کے بولے، ایسی بات نہیں. پانی بھی اگر موجود نہیں ہے تو کم سے کم نمک سے کھولنا، یعنی میرا افطار کرنا مطلب یہ سمجھنا کہ اب میرا روزہ نہیں ہے، اس بات کے لیے وہ اشارہ دیا گیا. ورنہ یہ نہیں کھجور پیے تو نمک پیش کریں، نہیں میں دیکھیں گے ایک مرتبہ افطار کی دعوت دیں گے کھجور نہیں رکھیں گے نمک رکھیں گے، لوگوں کے تبصرے کیا ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی کھجور نہیں تو نمک رکھنا، ایسی بات نہیں. وہ حکمت کی بات تھی کہ کھانے سے پہلے نمک چکھنا، کھانے کے بعد نمک چکھنا، جس سے بعض لوگوں کو فائدے ہوتے ہیں. اگر بولیں کہ سب بولیں کہ فائدے ہیں، جو بی پی اپنا بولیں کہ پہلے بھی دعوت دے رہے ہیں بی پی کو اور کھانے کے بعد بھی دعوت دے رہے ہیں. ہر ایک کی دوا الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے، تو اس کے آگے پیچھے بھی تھوڑی چیزیں دیکھنا ہے. تو جس سے بھی ہم روزہ کھولیں، آپ انار بول رہے ہیں، تربوز بول رہے ہیں، دودھ بول رہے ہیں، فرا بول رہے ہیں، جس سے بھی آپ روزہ کھولیں، انسان کے اندر وہ توانائی، وہ قوت نہیں آتی، وہ انرجی نہیں آتی جو کھجور کھولنے سے، کھجور سے روزہ جو کھولتا ہے تو اس کے اندر فوراً انرجی پیدا ہوتی ہے. آپ بولیں گے بھجیے کھا لوں گا گرم گرم، اس سے بھوک اور بڑھتی ہے اور زبان لپ لپاتی ہے کہ اور کھاؤ میں اور کھاؤں، اس کے بعد اور پیوں. کھجور کھانے کے بعد نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ تیسری جگہ پر اس کا خیال جاتا ہے. کھجور کھانے کے بعد پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر توانائی دیتے ہیں، اس کے ہڈیوں میں، اس کے گوشت میں، اس کے گوشت میں، اس کے رگوں میں، اس کے جسم کے اندر، اس کے اسکن پر، اس کے بالوں پر، ہر چیز میں اللہ نے کھجور کے اندر طاقت رکھی ہے. اور کھجور کے بارے میں حکیمہ نے کہا کہ اگر کوئی کھجور کھانے والا کھائے اس کے بعد 3 دن تک کچھ بھی نہ کھائے، 3 دن تک کچھ بھی نہ کھائے تو وہ بھوک سے نہیں مرے گا. قدرت کے طور پہ اگر موت آ گئی ہے تو آ گئی ہے، لیکن وہ بھوک سے نہیں مرے گا. اس لیے کہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے کتنے وٹامنز رکھے ہیں، اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. یہی وجہ سے صحابہ بغیر کھائے پیے کھجور کیا، کھجور کی گھٹیاں چوس چوس کر جنگ کر کے لوگوں کو، دشمنوں کو دنیا سے صفا کر کے عدل انصاف کا پیغام امت کو دیا ہے. امت کو پیغام دیا. کھجور اور صحابہ فرماتے کھجور ہمارے درمیان نہیں ہوتا تو ہم کھجور کی گھٹیاں چوستے تھے. آج عجیبہ کہتے ہیں کھجور کی گھٹیوں کو پاؤڈر بنا کر استعمال کریں تو ہڈیوں میں طاقت. اللہ تعالیٰ جو حکمت دی ہے صحابہ کو، کھجور کی گھٹیاں چوسے اور میدان جہاد میں گئے تو ہڈیوں میں طاقت ہونا چاہیے تھا اصل میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت اسلامی شعار میں، اسلامی احکام کے اندر ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا چھپا کے رکھا ہے. بس ہمیں تھوڑی تحقیق کر لینا ہے، تھوڑا سا غور و فکر کر لینا ہے. آج انگریز، یورپی ممالک جو اسلام قبول نہیں کیے، وہ انگلینڈ میں، وہ لندن میں، وہ برطانیہ میں چوراہوں پر سائٹ میں جو تراویح ہو رہی ہیں وہ بیٹھ کر تراویح سن رہے ہیں، وہ بیٹھ کر اذان سن رہے ہیں. جہاں کوئی عبادت کر رہا ہے اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، خاموش عبادت دیکھ کر اس کے ذہن کے سکون مل رہا ہے. شادی خانے میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، گڑبڑ کیا باتیں کرتے ہیں، موجود کے بعد ملے کریں، لیکن کچھ دیر جب خاموش ہو جاتے ہیں تو سکون دکھتا ہے. وہ نماز میں انسان خاموشی کے ساتھ جو عبادت کر رہا ہے وہ ان کو نصیب نہیں تھا، ان کو میوزک سے مصروفیت تھی. لیکن جب مسلمانوں کے اذان کو سنا جو بغیر میوزک کے اذان ایسی جس میں کوئی میوزک کی ضرورت نہیں، قرآن پاک کی تلاوت ایسی کہ اس کے اندر کوئی میوزک کی ضرورت نہیں. اور ایک پیغام یہاں پہ یہ بھی دوں، حمد و نعت قرآن کے ساتھ گانے بجانے کی جو آج کل ریلز نکلے ہیں، جو آج کل نعت حمد نظم نکلے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے. گانے بجانے کی آواز کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا. اگر پسند کیا ہوتا تو خطیب صاحب کے ہر 10 منٹ کے ایک جملے پر مولوی صاحب بیٹھ کے دب بجاتے بیٹھتے یہاں پہ، کیونکہ قرآن یہ کام ہے. اگر اس کی اجازت ہوتی تو مولوی صاحب اذان کے ساتھ اپنی میوزک بھی بجا دیتے. اللہ اس کے رسول کو یہ چیز پسند نہیں. اچھے اساتذہ نعتیں سنیے، اچھا قرآن سننے کا اہتمام کیجیے، اچھے اثرات انسان کے جسم کے اندر مرتب ہوتے ہیں. ہمارے کھانے والی غذائی ہمارے پیٹ میں پلنے والا بچہ اثر نہیں لیتا، ہمارے سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھ، بولنے والی زبان، دل میں، دل و دماغ میں بیٹھنے والے، آنے جانے والے خیالات بھی آنے والے بچوں کے ذہن و گمان میں یہ باتیں منتقل ہوتی ہیں.
اسی وجہ سے نواز رسول حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے کئی باروں کے وہ حافظ تھے، پیارے کرشن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہی وہ حافظ تھے، انہیں کا اثر ہے۔ اسی لیے اس رمضان کے مہینے کو عمل کے ذریعے سے بنائیں، مشق کا ذریعہ بنائیں، اور اسلام اس رمضان میں حتی الامکان ماشاءاللہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ ابھی تو لوگ صبر کیے ہوئے ہیں، ایک عشاء ہونے کے لیے ایسی دعوت ہے، ایسی دعوت ہے کہ پوچھنا نہیں، دعوت دے خوب لے، لیکن نماز مغرب سے محروم نہ کرے۔ اچھی دعوت دے رہے ہیں، میں گیا ایک مقام پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں، جب نماز کی باری آئی تو میں بھی موجود نہیں، میں بولا اصل دعوت تو یہ تھی، آپ پانی سے بھی افطار کرا دیتے، خالی کھجور بھی کھلا دیتے تو کافی تھی۔ اس لیے میں کہیں بھی شادی میں بلاتے بیان کے لیے یا پھر افطار میں بلاتے پہلے یہ پوچھو بھائی میں ہے نہیں، اور ترغیب دیتا ہوں بات آپ نہیں، میں بھی اپنے صاحبزادے کے نکاح میں بلائے تو میں پوچھا کہ بھائی میں کہیں نہیں، بولا ضرور رہے گا خطیب صاحب، میں کیسا نہیں رہے گا، اصل تو وہی سے اللہ کے ذات کہہ دے۔ تو پہلا کام یہ افطار کے موقع پر نماز کا صحیح انتظام ہونا، پہلی بات تو مسجد سے چھوڑ کے نہیں کرنا چاہیے، اگر کرے بھی تو نماز کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان چیزوں کی چکر میں لوگوں کی نمازیں چلے جا رہی ہیں۔ عظیم موقع، اگر کسی کی ہمارے افطار کی دعوت کی بد نظری کی وجہ سے کسی کی نماز مغرب چلے گئی، نہیں دور کی بات ہے، اگر وہ جماعت بھی چلے گئی تو ہمارے لیے افسوس ہے جن لوگوں نے دعوت دی۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں، اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين يا واسع الفضل اغفر لنا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے تحفتاً ہم سب کی عمریں دراز کر کے تو نے مہینہ عطا کیا، اے اللہ اس کی قدر کرنے والا بنا، اے اللہ اس کی قدر کرنے والا بنا، اے اللہ اس کے روزوں کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ تراویحوں کا اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ افطار کے موقع پر خاص طور پہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے والا بنا، اے اللہ سحری میں تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا، سحری کی 2 رکعت تہجد مغرب سے پہلے دعا، اے اللہ تجھے بہت پسند ہے، بے انتہا پسند ہے، تو اس بات کو بہت پسند کرتا ہے، اے اللہ پسندیدہ اعمال کرنے والا بنا دے، اے اللہ روزے میں جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ روزہ توڑنے سے، روزہ چھوڑنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تو نے چھوٹ دی ہیں بیماروں کے لیے کہ وہ روزہ بعد میں رکھیں، جو روزہ رکھ کر بھی زیادہ بیمار ہو جائے تو نے اجازت دی کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں قضا ادا کر لے، اے اللہ تو نے اتنی سہولیات کے ساتھ ہم کو رمضان عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنے والا بنا، اس کی اہمیت کو جاننے والا بنا، اے اللہ چاند کا انتظار تھا لیکن اے اللہ 3-4 دن گزر بھی گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، وقت میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو حضرات خدمت میں لگے ہیں روزے داروں کے، مسجدوں کے، مدارس کے، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، خصوصاً ہماری ماں بہنوں کو کمزوری کے باوجود، مصروف رہنے کے باوجود بھی اے اللہ سحر افطار میں پورے انتظام کے ساتھ پڑوسیوں کے لیے، آنے والے مسافروں کے لیے، مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کا اہتمام کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی تنخواہ نہیں،
بس اپنی محبت سے، شوہر کی محبت میں، گھر کے نظام کی محبت میں، اولاد کی محبت میں بنا رہی ہیں۔ اے اللہ ان کے پوست میں، اے اللہ ان کے جسم کے روئے رگوں میں طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے اللہ جو مرد حضرات دھوپ کے باوجود، گرمی اور لاغر اور بھوک روزے کے باوجود اپنی ملازمت کو نہیں چھوڑا، اپنی نوکری کو نہیں چھوڑا، رمضان میں بھی اللہ اس کا اہتمام کر کے اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں، اے اللہ ان مرد حضرات کے روزوں کو قبول فرما، ہم سبھی کے روزوں کو قبول فرما۔ ان بچوں کا رونا سحری میں نہ اٹھانے پر، معصوم بچے جن کے روزہ فرض نہیں ہے، اے اللہ وہ اپنی معصومیت سے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ وہ ماحول ہمارے گھروں میں ہمیشہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے درمیان اس وقت موجود نہیں، گزشتہ رمضان میں تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتے، روزہ کرتے، افطار کرتے، اے اللہ سحر کرتے، تراویح پڑھتے تھے، لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اے اللہ وہ ہمارے ایمانی بھائی ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمارے درمیان ہیں، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت کرنا۔ اے اللہ سنا ہے حدیث میں کہ نبی نے کہا کہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اے اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ان کے رشتے دار، ان کے مرحومین، ان کے لواحقین، جتنے بھی لوگ مرحومین ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت کرنا۔ اے اللہ انہیں بھی جہنم سے نکال کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہو کہ غیر رمضان کا مہینہ، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے ماں باپ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو اس وقت اے اللہ ہاسپٹلائز ہیں، جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، جن کے آپریشن چل رہے ہیں، ہونے والے ہیں، ہو چکے ہیں، اے اللہ صحت و روح کو عطا فرما۔ اے اللہ طاقت و قوت کو عطا فرما۔ اے اللہ موت و ہدایت دینے والا تو ہے، زندگی دینے والا تو ہے۔ اے اللہ بھوک اور اے اللہ کھانا پینا رزق کے سارے نظام تیرے قدرت میں ہیں، تیرے ہاتھ میں ہے، ہم تیرے دربار میں ہیں، فضل کا معاملہ فرما۔ روزے کی پوری تحقیق اے اللہ ہم کو علم عطا فرما۔ اے اللہ مکمل جسمانی روحانی فائدے ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں سے خوش ہو جا، اے اللہ روزوں کو پسند فرما لے، روزوں کو قبول کر لے، تراویحوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے وہ بھائی اے اللہ جو پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہیں، غیر سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما۔ جو نکاح کے انتظار میں بیٹھی ہماری بہنیں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ اے اللہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما، طلاق کی نوبت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بیوہ یا طلاق شدہ ہوں حسن ان کا بھی نکاح عطا فرما دے۔ اے اللہ بچوں کو نظر بد سے حفاظت فرما، دین کا داعی بنا دے، دینی مساجد مدارس مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، ادارہ مدینہ العلوم کو ترقی عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ جتنے حفاظ علماء قرآن سنا رہے ہیں اے اللہ پرسکون تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان کی تلاوت کو، ان کی تراویح کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی روزہ بھی نہیں چھوڑا، اے اللہ عبادت کو بھی نہیں چھوڑا، خالی زمین پہ تراویح کو بھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ ان کی مدد نصرت فرما دے۔ اے اللہ غیبی نظام ان کو عطا فرما، یقیناً تو نے غیبی نظام ان کو عطا کیا ہے۔ جو زمین بارکنا حولہ، جس کو تو نے برکت کی زمین کہا، وہ تو ساری دنیا کے دشمن مل کے بھی اس زمین کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو نے قرآن میں کہہ دیا یہ زمین فلسطین کی برکت کی زمین ہے، یہ زمین کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کا ایمان، ان کا جذبہ، اے اللہ ان کا اتحاد، ان کی قوت، ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی بہادری ہمیں بھی کہیں نہ کہیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ملک ہندوستان میں امن قائم فرما۔ اے اللہ لایعنی قانون جو چل رہے ہیں نیز نابود فرما،
دشمن کے حق میں ہدایت ہے تو مالا مال فرما، ورنہ انہیں تہس نہس فرما، نیست نابود فرما۔ یہ دشمن کے ذریعے سے تو نے امت کو جگانے کا اے اللہ کے اشارہ دیا ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صدقے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔